اشفاق مغل ذرا بریف کیجیے گا تاکہ باقی دوستوں کو. اشفاق مغل جی. جی میں یہ چاہتا ہوں جی جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پا رہی ان سے ہم بات کر لیں. میں بات کروں گا جس طرح آپ نے کہا کہ پرنسپل کی بات ہے. جو ملازم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ملازم یا بڑا ملازم ہو وہ ظاہر پیسے کمانے کے لیے آتا ہے, اس کی جاب ہوتی ہے, سورس آف انکم ہوتا ہے. جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں یا اسپیکر اسمبلی ہیں وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے, وہ تو اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی ان کی تنخواہ بڑھائی ہے جبکہ چھوٹے ملازم ہیں؟ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے, یہ ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور یہ کتنا ریشنل ہے اس کا؟ جی تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین ایف بی آر کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں. جی جی سولر پہ ہے. یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا ہے. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ تو یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. تو کوئی صاحب صحیح نہیں لگا جناب. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا آپ. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے. ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% جی ایس ٹی تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیلز ٹیکس سے استثناء دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے, ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے. ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ, ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے, کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ, 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, کوئی 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 1.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, سولر لگنا چاہیے, لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری نہیں. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں, ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں, ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے. غلام مرتضی ایک نیوز. جی سر باری آپ کی ہو جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. بن رہے ہیں, سنبل ہو رہے ہیں, لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں. لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, دین دیٹ فینامنن ہیپنس. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے. چیئرمین صاحب, چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی کی سیلری ہو گئی ہے 13 لاکھ روپے, ارکان پارلیمنٹ کی سیلری ہو گئی ہے آلموسٹ کوئی مور دین 5 لاکھ. لیکن آپ نے منیمم ویج 37,000 پہ ہی مینٹین رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی جو منیمم ویج والا ہے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے؟ اس کا منیمم ویج کیوں نہیں ریوائز کیا گیا؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 1 جولائی 2025 سے ملٹری جو امپلائیز ہیں ان کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں انکلوڈ کیا جانا تھا, ان کو بھی نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ سر میئرز لیے جانے تھے وہ آپ نے نہیں لیے, لیکن جو میئرز لیے جانے تھے
وہ نہیں لیے, جو نہیں لیے جانے تھے وہ لے لیے ہیں. سیکنڈ, مجھے یہ بتا دیجئے آپ کا جو ٹارگٹ ہے 14,131 ارب روپے کا, انٹرنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ کرنٹ فسکل ایئر میں آپ 11,800 11,900 تک پہنچ رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کو نیکسٹ فسکل ایئر میں 2.2 ٹریلین تک کا ایکسٹرنل ایڈیشنل جو ہے نا وہ ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. آپ کی گروتھ اور انفلیشن کا اگر جو کیلکولیشن نکالی جائے تو آلموسٹ کوئی 1.5 1.6 ٹریلین کا آتا ہے. ایڈیشنل جو 600 راؤنڈ 700 کا جو میئرز ہیں وہ کیا ہیں, اور آپ کتنے شور ہیں جب تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ مور دین 3.5% نہیں ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نیکسٹ فسکل ایئر کا ٹارگٹ ہے یہ کتنا ریئلسٹک ہے, یا پھر نیکسٹ فسکل ایئر میں بھی آپ کرنٹ فسکل ایئر کی طرح 1.2 1.3 کے مدثر سوال مکمل ہو گیا, ویسے آپ کی مرضی ہے. آپ ذرا سن لیں. لیٹ می آنسر دا سیکنڈ کوسچن فرسٹ, اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر اس پہ بات کریں گے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو ہمیں یہ رپیٹ نہ کرنا پڑتا, لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر اینڈ یو ہیو آسکڈ دس کوسچن. کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت جہاں بیٹھے تھے, ہم نے بڑی کوشش کی مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ کہنے کی کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈیشنل میجرز اتنے نہیں لگانے چاہیے جتنے کی بات ہو رہی تھی. نہیں مانے ہماری بات, انہوں نے کہا کر کے دکھائیں. تو اس سال کر کے دکھایا ہے 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے. اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں, اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ لگائے ہیں, جو لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے ہیں, جو لگانے تھے وہ نہیں وہ لگ گئے ہیں. یہ 389 بلین کے ہمیں میجرز لانے پڑتے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ناؤ ہیو دا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دیٹ وی کین ڈو دا انفورسمنٹ. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنے جو پارلیمانی دوست اور بہنیں ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں وہ انیبلنگ لیجسلیشن ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجئے, بیکاز اسی کے بیسس پہ ہم یہ فردر انفورسمنٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمیں ایڈیشنل 400-500 بلین کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. دیٹس دا ٹریڈ آف وچ از انوالوڈ. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ 2 ٹریلین کا جو ڈیلٹا ہے اس میں آٹونومس گروتھ کی بات ہے, اس میں یہ ہے جو ذکر ہے اراؤنڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فردر انفورسمنٹ, چونکہ ہم نے کر کے دکھائی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایڈیشنل 300 بلین اور 312 بلین روپیز آف ایڈیشنل میجرز ان دس ڈیلٹا. تو یہ سر آپ کا جواب ہے. ہاں, منیمم ویج جو ہے جی دیکھیے اس کو ہم نے اس لحاظ سے آگے دیکھنا ہے کہ اگین لنکنگ اٹ ود انفلیشن, لنکنگ اٹ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹس دیئر. تو ہمیں آلریڈی جو ہمارے انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ فارمل ورسز انفارمل سیکٹر. جو بات کرتے ہیں نا ہم نے انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیٹیو بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, میری آپ سے درخواست ہوگی ذرا تھوڑا سا انڈسٹری ایسوسیشنز میں جا کر ذرا یہ بات کریں اینڈ جسٹ گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا منیمم ویج کہ اس وقت وہ کہاں ہیں جی. تو وہ اس پہ ہے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. میں سب کو, آپ سب میرے لیے محترم ہیں.